ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب مطلب پھر اینڈ یہ نکلا نا, ہم تھوڑا ظاہری بات آگے بھی جائیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب فائنلی جب حالات خراب ہو جائیں گے تو اینڈ میں وہ آ کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اسٹیپ ڈاؤن, میں ریزائن کرتا ہوں. ہاں مطلب ہے کہ انہوں نے آج پھر کوئی حوالہ بھی دیا ہے ایک 1965 فلم کا, رائنز ایکسپریس. ہاں جی, وان رائنز ایکسپریس. ہاں وان رائنز ایکسپریس. پتہ نہیں اس وقت تو شاید آپ جیسے نوجوان پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. میں واقعی پیدا نہیں ہوا تھا, وہ 1965 کی فلم تو اسی لیے 1965 کی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے وہ ظاہر ہے دیکھی بھی ہوگی. اس زمانے میں سنیماز میں آتی تھی, میٹنی شوز ہوتے تھے, یہ ویڈیو شیڈیو سی ڈی سیریز نہیں ہوتی تھی. تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وان رائن کا. وان رائن, کرنل رائن کا. تو کرنل رائن کی کہانی لوگوں کو چاہیے جا کے گوگل پہ پتہ کریں کیا ہے. مگر رائن کی کہانی یہ ہے کہ وہ پرزنر وار تھے نازیز کے, اور انہوں نے اپنے فیلو پرزنرز کو بچانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے اسکیپ کا ایک پلان بنایا تھا, بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا. وہ ٹرین تھی, وہ جا رہی تھی, اس کو وہ کر دیا اور خود اینڈ میں گولیاں کھا لی, اور وہ اسکیپ کر گئے. تو سیکریفائس انہوں نے اپنی جان کو کر دی. تو یہ اب سیاسی طور پہ تیار ہو گئے ہیں کہ پارٹی کو بچانے کے لیے. اچھا, ان کو لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کرنل رائن بن رہے ہیں, مطلب باقی بچ جائیں گے, یہ رگڑے جائیں گے. ہاں مگر سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ باقی بچ جائیں گے. ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اپنی سیکریفائس کر دی, تو کیا پیپلز پارٹی اور صدر زرداری جو ہے یہ بچ جائیں گے پھر؟ کیونکہ اس فلم میں تو وہ بچ جاتے ہیں, اسکیپ کر جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ نہیں بچتے پھر بھی. پرائم منسٹر صاحب بچ جاتے ہیں, یہ ہیرو بن جائیں گے, کیونکہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ کمال کر دیا. پارٹی والے بھی ان کو سلوٹ کریں گے, ساڈا شیر, ٹھیک ہے جی. اور سپریم کورٹ بھی کہے گا یار اس نے اپنے جان دے دی مگر اس نے کنٹیمپٹ نہیں کی, ہمیں ڈس اوبے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ یہ اتنا مشکل فیصلہ, میں آپ کے خلاف نہیں جاتا, آپ کے حق میں نہیں, میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں, کوئی اور پرائم منسٹر لے لیں. تو یہ جب باہر جائیں گے نا تو بیسکلی نا کنوکشن ہوگی, اور پارٹی میں بھی ان کی حیثیت بن جائے گی, اور کرائسس جو ہے وہ 15-20 دن کے لیے اور پوسٹ پون ہو جائے گی. پھر پارلیمنٹ کو ایک نیا پرائم منسٹر الیکٹ کرنا پڑے گا, یہ ساری پروسیڈنگز رک جائیں گی. پھر وہ نیا پرائم منسٹر آئے گا, پھر وہ پھر سے شروع ہوگی یہ ساری بات. اچھا جی میں آیا ہوں, اچھا حکم کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ آپ سمجھیں. اور اگر خط لکھنا بھی پڑا تو وہ کوئی اور پھر وہ خط لکھے, اور وہ کس قسم کا خط ہے. اعتزاز احسن صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, سپریم کورٹ کی حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور ہمیں نقصان بھی نہیں ہوگا. تو پھر اس قسم کے کسی شخص کو میں نہیں سمجھتا چودھری اعتزاز, مگر کوئی اور, کیونکہ جو نیشنل اسمبلی کا بندہ ہے اسی کو لیں گے نا, چودھری صاحب تو ایم این اے نہیں ہیں, تو کوئی اس قسم کا وہ شخص لے لیں گے. ہو سکتا ہے کوalition پارٹنرز میں سے لے لیں کسی کو. ہاں تو اسی لیے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید چودھری پرویز الہی جو ہے وہ بھی ذرا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کون آئے گا اگر ایسا ہوتا ہے, اور لائکلیہوڈ یہی ہے کہ زیادہ سپریم کورٹ اگر ڈیڈ فکسڈ ہے نا کہ یہ کام کروانا ہے ہم نے, تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر کام کرنا پڑے گا تو یہ پرائم منسٹر نہیں کرے گا, کسی اور کو کرنا پڑے گا. اچھا بات یہ ہے کہ اب جو اپوزیشن ہے اس وقت, ہم نے حکومت کی بات کر لی, اس کے ایلائز کی کر لی, اپوزیشن کے ارکان جو ہے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ, قاضی حسین احمد صاحب, شیر پاؤ صاحب, اچکزئی صاحب, آج پرائم منسٹر سے رپورٹ کیا گیا کہ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کنفرنٹیشن کو چھوڑیں, آپ جلدی الیکشنوں کی بات کریں. پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں جی اکتوبر میں شاید, جو رپورٹنگ بھی ادھر ادھر ہوتی ہے کہ اکتوبر میں شاید الیکشنز ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے فوری طور پر شاید الیکشنوں کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ سٹیج آئے گی نا, آخری سٹیج. اب دیکھیے نا, 2 ایشوز چل رہے ہیں نا, ایک سپریم کورٹ کے ساتھ چل رہا ہے, ایک میاں نواز شریف کے ساتھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب از فلی ایکسپلائٹنگ دی سپریم کورٹس اگریشن, اور وہ اپنے مقاصد پورے کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے وہ بات چیت سائڈ پہ شروع ہو گئی. پہلے مولانا فضل الرحمان گئے, اب شیر پاؤ صاحب, یہ آن جان ہو رہی ہے. قاضی حسین احمد ادھر بھی تھے, ادھر بھی تھے. ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, اور یہ اس کا حوالہ بھی وہی دیا جا رہا ہے کہ وہ آپشنز جو عدالت خود کنسیڈر کر رہی ہے, جس میں وہ چھٹا آپشن اور تھرڈ آپشن, یہ حکومت کے لیے نہیں ہے, یہ عدالت اپنے لیے کنسیڈریشن میں دی ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کچھ نکالا جائے اس میں سے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے, جو حوالہ دیا نا پرائم منسٹر نے کہ سب ڈبے میں لگے جائیں گے, تو نواز شریف صاحب بھی وہ چیز نہیں چاہتے کہ ایک ڈبے میں یہ تو جائیں, ان کے ساتھ وہ بھی لگے جائیں. تو اس لیے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں, جو کہ اگین آپس کی بات ہے, اندر کی بات ہے. یہ اس میں ڈینائل آ جائے گا, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر نہ ڈینائل آیا تو پھر تو اور بھی کنفرم ہو جائے گا. کل آپ نے دیکھا ہمارے جیو کے ایک پروگرام میں شہباز شریف کا ایک بیان تھا
کہ یہ معافی مانگے آرمی چیف سے اور عوام سے. جی بالکل پرائم منسٹر صاحب بالکل بالکل ٹھیک. اس کے بعد خواجہ آصف کو اینکر نے ثنا بچہ نے ان کو بلایا کہ سردار خواجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں. خواجہ صاحب نے بالکل اپوزٹ لائن لی بالکل ٹو شہباز شریف. انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کے اختیار میں ہے یہ کہ وہ ڈیفینس سیکرٹری کو سیک کرے, یہ کرے وہ کرے, اور یہ جو آرمی چیف کی جو ہے یہ تو گریڈ 22, مطلب انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی بالکل برعکس لائن لی جو کہ لائن شہباز شریف صاحب نے لی تھی. اب یہ کیسے ہوا کہ ایک دم اتنی کلیئر کٹ لائن خواجہ آصف نے یہ لے لی؟ میری چڑیا یہ کہتی ہے کہ خواجہ صاحب یہ پروگرام دیکھا جا رہا تھا اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی کشمکش تھی کہ ہمیں کیا لائن لینی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے آلریڈی لے لی. وہ ایک حصہ ہے مسلم لیگ کا جو کہ یہ کہتا ہے کہ فوج کے ساتھ بنا کے رکھو, جب بھی ڈال کے رکھو, جو غلط ہے صحیح ہے جیسے بھی ہے ان کا ساتھ نہ چھوڑو. اور پھر وہ ایک اور حصہ ہے جس میں میاں صاحب لیڈر ہیں جس کے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اصولوں کی بات کرنی ہے, بہت ہو گیا اس قسم کی سیاست, اب ہم نے صاف شفاف سیاست کرنی ہے, ہم نے کسی کا سہارا نہیں لینا, نہ ہی فوج کو انکریج کرنا, سلیکٹیو جب بھی ڈالے. تو اس میں میری چڑیا یہ کہتی ہے کہ میاں صاحب نے یہ خود کہا کہ خواجہ صاحب آپ جائیں اور اس کو کلیئر کریں, بالکل اس کے برعکس پوزیشن لیں آپ. تو یہ خواجہ صاحب نے اتنی صاف اور کلیئر کٹ جو پوزیشن لی ہے اب ایز اگینسٹ دیٹ ٹیکن بائی دا چیف منسٹر, یہ نواز شریف صاحب کے حکم کے اوپر ان کی ہدایت, ان کی بیکنگ کے ساتھ یہ پوزیشن لی گئی ہے ٹو ایکسپلین کہ ہم بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ شک شبہات ہو کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ فوج کو انکریج کر رہے ہیں یا فوج کی جو پوزیشن ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اسی لیے پرائم منسٹر اور زرداری صاحب نے بات چیت شروع کی ہوئی ہے اور یہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا ایک طرف سپریم کورٹ کا کیس چل رہا ہے, دوسری طرف نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ یا نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ باکس والی بات جو ہے وہ آ جائے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈا جائے گا. اور وہ راستہ کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ ان کو اجازت نہیں دیتا اور وہ انسسٹ کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ ان کی توہین نہ ہو, کچھ راستہ نکل آئے, کچھ مٹی پا دیے کچھ ایٹسیٹرا, تو پھر پرائم منسٹر صاحب اپنا سر دے دیں. اچھا بیفور وی گو آن بریک, سیٹ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حالات نارمل ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے اور فوج کے درمیان, جو ٹینشن تھی یہ اب نارمل نہیں ہو سکتے اس کے بعد. یہ جسے کہتے ہیں نا اتنی مس انڈرسٹینڈنگ اور ہاسٹیلیٹی ہو گئی ہے دونوں سائڈ سے کہ یہ اب نارمل نہیں ہو سکتے. آرمی چیف ملے تھے پریزیڈنٹ, جو بھی ہے اب یہ نہیں, جو بھی ہے اب نہیں ہو سکتے, کیونکہ جس قسم کے بیانات آئے ہیں فوج کی طرف سے اور کچھ اندر کی باتیں اور بھی ہیں کہ اس دن پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی طرف سے یا ایس پی آر کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ انہوں نے مجھ سے کہ میرے سے پہلے بات کی تھی, اور پرائم منسٹر نے پھر اس کو تھوڑا سا مرم پٹی کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو بیان آیا ہے یہ بھی مجھے آگاہ کر کے نالج میں ہے یا میری سے امپریشن یہ دیا گیا, بٹ ایکچولی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو اندر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جنرل کیانی نے کہا کہ یہ ہم دینا چاہتے ہیں, ہمارا یہ حق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے, اس میں ہم دینے جا رہے ہیں, ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اور پھر پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے یہ کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر میں کیا کروں, کرنا تو کرو پھر. تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں آخری بات کہ ان حالات میں جب آپ نے آرمی کے ساتھ رشتے خراب کر لیے, جوڈیشری کے ساتھ خراب کر لیے, اپوزیشن کے ساتھ خراب کر لیے, اور آپ بائی دا اسکن آف یور ٹیتھ یو آر ہینگنگ ان دیئر, اب الیکشن کا وقت آ گیا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کے سوالات, عاطف صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب. سیٹ صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ بڑی مہربانی, تھینک یو. اچھا سیٹ صاحب میں نے پوچھنا تھا, اپوزیشن کا کام عوام کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست کرنا ہوتی ہے, لیکن یہاں اپوزیشن اپنے انٹرسٹ کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے. میں آپ کی توجہ 2010 کے سپریم کورٹ کے اس سو موٹو ایکشن کی طرف دلانا چاہتا ہوں سر, جس میں عدالت عظمیٰ نے چینی کی قیمت 40 روپے کرنے کا حکم دیا تھا, جس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, کیونکہ 65% شوگر ملز بلونگ ٹو شریف برادران اینڈ دیئر فیملیز. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کون سی سیاست ہے جس میں عوام
عوام کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو اس پر یہ دھرنا کیوں نہیں دیتے؟ کیا نواز شریف صاحب سیاست صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں؟ بڑی مہربانی. اب بھائی میں دو باتیں کہوں گا اور مختصر. پہلی بات یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایشوز ڈسکس کرے جس کا تعلق عوام کے پیٹ کے ساتھ ہے. صحیح ہے, مگر آپ دیکھیے نا تو یہ حکومت کو بھی تو یہ کرنا چاہیے نا. کون سی یہ حکومت کے عوام کی بات, عوام کے پیٹ کی بات کرتی ہے؟ نہیں کرتی نا. تو یہ کہنا کہ جی صرف یہ اپوزیشن یہ نہیں کرتی, حکومت بھی نہیں کرتی. تو اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر حکومت کی جو وجود میں آنا, کیونکہ پبلک سروس کے لیے حکومت آتی ہے نا, اپنی جیب بھرنے کے لیے تو نہیں آتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ آپ اپوزیشن کی بات نہ کریں, وزن توازن رکھیں. یہ حکومت کی بھی بہت سی غلطیاں ہیں. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کیا کہا, سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا 40 روپے چینی کا. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا. عرض یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ نے تو بہت سے حکم دیے تھے جب وہ اپنے دائرے سے تھوڑا سا ایکٹیوزم کی طرف جاتے ہیں. سٹیل مل کے کیس میں انہوں نے دیا, LNG کے کوٹے کی وہ جو بیڈنگ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کیا, اور یہ شوگر اور یہ چیزوں کے بارے میں انہوں نے کیا. تو عرض یہ ہے کہ کوئی نتائج تو نہیں نکلے نا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایریاز وہ نہیں ہیں جہاں سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے. سپریم کورٹ از ناٹ این ایکسپرٹ آن دیز ایشوز. یہ ایشوز جو ہیں ان کو رہنے دینا چاہیے ود دی ایکسپرٹس, اور یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ایشوز ڈیبیٹ ہو جائیں. اور اگر کچھ چیز کی چیلنج کرنا ہے تو جب وہ ہو جائے تو پھر چیلنج کیا جائے. یہ نہیں کہ ایک چیز ہونے جا رہی ہے آپ فیصلے اس قسم کے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جو کہ ایگزیکٹو کے ڈومین میں ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کو ان علاقوں میں جانا چاہیے. صاحب سبحان صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سبحان صاحب. سیٹھی صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے. جی جی. اس پروگرام کے شروع میں آپ نے اس سے کچھ روشنی بھی ڈالی ہے اس واقعے پر. 1998 کی بات کر رہا ہوں جب نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کے ساتھ جو کیا تھا. اچھا, تو اس کس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب نے. جی تو 97 میں 97 میں. جی 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 آپ نے کچھ روشنی بھی ڈالی ہے اس پر. نواز شریف صاحب آج کل تو آئین و قانون کے بہت بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا تھا وہی توہین عدالت کا نوٹس تھا, وہ کیس دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کیوں آپ کانفرنٹیشن اور کلیش کی طرف جاتے ہیں. یہ نکالتے ہیں پھر آپ وہ نکال لیں. آپ پرائم منسٹر کہیں گے کہ جی وہ جو اوتھ اور لوگوں نے لیا ہوا ہے وہ کر لیں آپ. اسی لیے جب یہ کسی چیز میں سپریم کورٹ جاتا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے, یا اپوزیشن جاتی ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اپنے بغل میں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو یہ پھر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر آپ جیسے دوست سوال اٹھاتے ہیں اپوزیشن اپنا وقت بھول گئی ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں تحمل سے کام کرنا چاہیے. اور محمود صاحب ہیں جی چنوٹ سے, جلدی سے سوال کیجیے گا جناب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سیٹھی صاحب میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ جب نواز شریف نے 97 میں سپریم کورٹ پہ کیا تھا تو اس وقت کو کمپیئر کریں اس وقت سے, تو اس وقت تو کسی ادارے نے یا میڈیا نے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. تو اب یہ مسئلہ میرے خیال میں اتنا سیریس نہیں ہے جتنا اس وقت تھا. اس وقت تو ڈائریکٹ حملہ کیا تھا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی. جی میں اس پہ آلریڈی تبصرہ کر چکا ہوں. میں نے تو یہ ایشو ریز کیا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. یہ سیاستدان بہت زیادہ امچور تھے. میاں صاحب مچور ہو چکے ہیں. ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا, میاں صاحب نے خواجہ آصف صاحب سے بالکل اس کے برعکس ایک بیان دلوایا تاکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ کریٹ ہو کہ یہ کسی کی طریقے کے ساتھ فوج کے ساتھ پھر مل گئے اور سازش کر رہے ہیں جمہوریت کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف. تو یہ ایڈوانس ہے نا. تو یہی اگر سیاستدان اپنی غلطیاں سیکھ جائیں تو میرا خیال ہے داد دینی چاہیے میاں صاحب کو کہ وہ انہوں نے اپنی پرانی غلطیاں تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ کہ اب ان کو بچانے کے لیے وہ بھی نکالا جائے اور بھی گن پھیلے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جب یہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر گن پھینکیں گے کس کو فائدہ ہوگا؟ تو ذرا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کرنا چاہیے. صاحب وقت ختم ہو گیا. سیٹھی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.